بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 اگست بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ کچھ سینیٹرز کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور یہ اعلامیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف جاری کیا گیا ہے۔ یہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا ریویو ایکٹ کے خلاف، ریویو ایکٹ کو جو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس پر مختلف سینیٹرز نے پی ڈی ایم کے مختلف سینیٹرز کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت قرار دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے انہونی ہو گئی ہے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے قریبی ساتھی اور سینئر جج سپریم کورٹ آف پاکستان سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کر دی گئی ہے اور یہ شکایت پہلی دفعہ ایک تگڑے گروپ کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ پہلے آپ جانتے ہیں کہ مختلف انڈیویجولز درخواستیں دائر کرتے ہیں مختلف ججز کے خلاف، لیکن جو یہ درخواست ہے یہ ایک تگڑے گروپ کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور اس میں بڑے ہی سخت قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں اور اس پر یہ ریفرنس اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے اس اعلامیہ کی طرف آتے ہیں جو مختلف سینیٹرز کی جانب سے ریویو ایکٹ کا لدم قرار دینے کے معاملے کو سینیٹرز نے، اب سینیٹرز بھی ایک اتھارٹی بن گئے ہیں، سینیٹرز نے ریویو ایکٹ کا لدم قرار دینا غیر آئینی اور پارلیمنٹ کے دائرہ کار میں مداخلت قرار دے دیا۔ یہ جی مسلم لیگ نون کے اعظم نظیر تارڑ ہیں، پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رضا گیلانی ہیں، جے یو آئی ایف کے عبدالغفور حیدری ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی کے منظور احمد کاکڑ ہیں اور طاہر بزنجو ہیں، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے شفیق ترین ہیں اور اے این پی کے ہدایت اللہ اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سینیٹر محمد قاسم ہیں جنہوں نے اس اعلامیہ پر دستخط کیے۔ اعلامیہ جاری کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، دیکھو اتنا کیا سپریم کورٹ نے، کوئی اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں وہ آئین پاکستان نے سپریم کورٹ کے رولز کے حوالے سے اختیار دے دیا سپریم کورٹ کو۔ اب سپریم کورٹ کے رولز میں تبدیلی کرنی ہے تو وہ آئین پاکستان میں ترمیم کر کے تو کی جا سکتی ہے، چونکہ آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز آئین کے مطابق آئین کی دی گئی اتھارٹی کے ساتھ سپریم کورٹ اپنے رولز بنائے گی۔ اب وہ کسی بھی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے یہ اس کو ختم نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین پاکستان نے سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشنز ہیں وہ خود دائرہ اختیار کو پہلے ہی ڈیسائیڈ کر دیا ہے، جس میں یہ کہا ہے کہ یہ اوریجنل جورسڈکشن ہے، یہ اپلیٹ جورسڈکشن ہے، یہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے اور یہ ریویو جورسڈکشن ہے۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی 4 طرح کے جو دائرہ اختیار ہے اس کو آئین پاکستان نے واضح کر دیا ہے، تو اب ریویو اور اپیل کو مکس، اگر ریویو اور اپیل ایک چیز ہوتی تو آئین اس کو لکھ دیتا۔ اب جب آئین نے ریویو کو الگ لکھا ہے، اپیل کو الگ لکھا ہے اور جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں انہوں نے ریویو سے متعلق کچھ رولز بنا دیے ہیں کہ ریویو سے مراد یہ ہوگا، اس حد تک ججمنٹ کو چھیڑا جا سکتا ہے، اس حد تک نہیں چھیڑا جا سکتا، تو اس کے بعد آپ ایک 14 اور 12 لوگ بٹھا کے کل پارلیمنٹ میں اور کل نیشنل اسمبلی میں آپ قانون سازی کریں اور آپ کہیں پارلیمنٹ، تو یہ کون سی پارلیمنٹ ہوگی جہاں 12 لوگ بیٹھے تھے، جہاں 14 لوگ بیٹھے تھے؟ اور آپ کریں، میں بطور قانون کا طالب علم، ہم چونکہ ججمنٹس کو پڑھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا اختیار ہے وہ ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی کیا جائے گا، وہ غلط استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ وہ بڑا سخت ایک کہ آپ ایک ہی عدالت ہے، اسی میں جو فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد کوئی آگے اتھارٹی نہیں ہے جو اس فیصلے کی چیک کرے کہ وہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کے لیے آپ ضرور کریں، اپیل کا حق دینا ہے آپ اپیل کا حق دیں، ریویو میں آپ نے کوئی اس کا اختیار بڑھانا ہے بڑھا دیں۔ آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اپیل میں صرف ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل سن سکتی ہے، تو آپ ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کے خلاف بھی بطور اپیل سن سکتی ہے، جب آئین نے نہیں لکھا؟ جب آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ریویو ہوگا تو پھر کون اس کو تبدیل کر سکتا ہے سوائے آئین کے؟ تو یہ بیسیکلی ان سے اب اس کو یہ ٹھیک کرنا نہیں چاہتے، اس کی ان کے پاس اوقات ہے نہیں اور یہ چلے ہیں قانون سازی کرنے کے لیے۔ اس طرح تو قانون سازی اگر کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو پورا نظام تباہ ہو جائے گا، جو آئین کی بیسک جو جورسپروڈنس ہے اس کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔
اعلامیے میں کہا گیا کہ آئین ریاستی اداروں کی حدود اختیارات کی واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے۔ کہا گیا کہ صرف پارلیمنٹ ہی قانون سازی کر سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کہ عدالت عظمیٰ کے رولز پارلیمنٹ کے ایکٹ سے بالاتر ہیں غیر آئینی ہے۔ عدالت کو پارلیمنٹ کے دائرہ کار میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ جوڈیشل ریویو کا جو کنسیپٹ ہے جو امریکن کانسٹیٹیوشن سے آیا تھا، اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ عدالت دیکھے گی پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کہ کیا وہ آئین کی خلاف ورزی تو نہیں ہے، اور اگر آئین کی خلاف ورزی ہوگی تو اس کو اڑا دیا جائے گا۔ یہ جوڈیشل ریویو کا جو اختیار ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے۔ اگر سپریم کورٹ کو ایسی کوئی قانون سازی کرتی ہے جو آئین کا جو بیسک اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کے خلاف ہے تو اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا اعلامیے میں کہ جو یہ ساری چیزیں ہیں پارلیمنٹ اور جمہوریت کی، اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی کہ 3 ججز نہ صرف ایک ایسے قانون کو کالعدم قرار دے دیں جو ان کے قوانین کے مطابق نہ ہو، بلکہ پارلیمنٹ کو اس حوالے سے قانون سازی سے بھی روکیں۔ عدالتی حکم نامہ یہ تاثر دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کے قوانین کے حوالے سے قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے، اس وجہ سے یہ جو فیصلہ ہے ہم اس کو درست نہیں سمجھتے۔ یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے سینیٹرز کی جانب سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی بھی توہین ہے اور سپریم کورٹ کی بھی توہین ہے اس طرح کا اعلامیہ جاری کرنا، چونکہ اس طرح کا جو اعلامیہ ہے یہ جاری کر نہیں سکتے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج ہیں اور قاضی فیصل صاحب کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جب آرمی عدالتوں کے خلاف کیس میں ہوا تھا تو یہی جج صاحب تھے جو قاضی فیصل صاحب کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے تھے، اور اس جج صاحب کے خلاف ایک خط لکھا جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں کہا کہ میرا جو ریفرنس ہے وہ آپ نے بھیجا تھا بطور ممبر سپریم جوڈیشل کونسل، وہ دبا کے بیٹھے ہیں، 14 دنوں میں انہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے دینی تھی، وہ اس وجہ سے دبا کے بیٹھے ہیں کہ جب ان کے قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس بن جائیں تو پھر اس کے بعد وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں، تو اس پر انہوں نے سوالات اٹھائے تھے۔ اس جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے آنریبل سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپلیکیشن ریکویسٹ انفارمیشن ان ٹرمز آف آرٹیکل 209 سب آرٹیکل 5 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ریڈ ود پیرا 5 آف دی سپریم جوڈیشل کونسل پروسیجر آف انکوائری 2005 ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس طارق مسعود خان presently working as judge of Honorable Supreme Court of Pakistan اور PKR 24، اور یہ آگے نمبر دیا گیا ہے ان کا جو جج صاحب کا ہے، اور ان ویلتھ اسٹیٹمنٹ فار دی پیریڈ 1 جولائی 2016 سے 30 جولائی 2017 تک، اور اس میں وائلیشن آف انکم ٹیکس رولز 2002 ریڈ ود کوڈ آف کنڈکٹ آف فار ججز، کہ جو جج صاحب نے اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کروائی ہے اس میں بہت بڑے بلنڈر ہیں اور قانونی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، اس وجہ سے اس جج کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو مظاہر نقوی صاحب کے خلاف الزام تھا وہ بھی ٹیکس سے متعلق تھا، جس پر جسٹس طارق مسعود صاحب نے خط لکھے تھے کہ جو مظاہر نقوی کے خلاف ایسا فیصلہ آیا ہے تو اس کو جلد جو ایسا ریفرنس ہے اس کے اوپر جلد سماعت ہونی چاہیے۔ قاضی فیصل صاحب نے بھی اس کے اوپر کیا، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے مظاہر نقوی صاحب کو بینچ سے جانے کا بھی کہا تھا، تو وہی الزام ان کے اوپر لگ گیا۔ اب الزام جو لگا تو الزام لگانے والی جو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سردار طارق کے خلاف آرٹیکل 209 کے تحت یہ جو ہے وہ اس میں ریفرنس میں جو کمپلینٹ ہے اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ کفر والا معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن وہ نہیں جہاں ناانصافی ہو۔ سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کے لیے اپنے مالیاتی ٹیکس معاملات کو قوم اور ریونیو ڈویژن سے چھپانا غیر مناسب بلکہ حیران کن ہے۔ معلومات کے مطابق جسٹس طارق مسعود نے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں 2 کروڑ 46 لاکھ روپے کا دعویٰ کیا۔ انکم ٹیکس کے قواعد کے تحت کسی دستاویزی ثبوت کے ساتھ اس رقم کی تائید نہیں ہوتی۔ معزز جج قانونی طور پر رقم سے متعلق دستاویزی ثبوت ظاہر کرنے اور فراہم کرنے کا پابند ہے۔ رقم کس سے اور کیسے حاصل کی یہ بتانا ضروری ہے۔ رقم کی حقیقت ثابت کرنے کے لیے بینکنگ چینل دستاویزات سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ اتنی بڑی رقم کے ثبوت فراہم نہ کرنے پر سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے فوری کارروائی کی جائے۔ ریفرنس میں جسٹس اخلاق حسین کیس کا حوالہ بھی دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج کے عہدے پر بیٹھے ایک شخص کا یہ عمل حیران کن ہے۔ یہ متن میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کوئی بھی ملک کے قوانین سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے۔
اور سپریم جوڈیشل کونسل کسی جج کے خلاف کارروائی کے لیے اپنی رائے قائم کرنے کے لیے مزید مواد یا ڈیٹا حاصل کر سکتی ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی نمائندگی کرنے والا شخص جان بوجھ کر مکمل طور پر غیر آئینی غیر قانونی اقدام کا انتخاب کر رہا ہے۔ بھاری فنڈز چھپانا اپنے حلف کی انتہائی بے عزتی کی عکاسی کرتا ہے۔ آئین پاکستان ریفرنس میں ججز کے خلاف کے حلف کا بھی حوالہ دیا گیا۔ آئین پاکستان ججز سمیت سب کو اپنی حدود میں رہنے کا کہتا ہے۔ جج کے خلاف جو رقم کے ذرائع چھپانا عملی طور پر آرٹیکل 4 اور 5 سب آرٹیکل 2 کی سرین خلاف ورزی ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود سنگین مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج کے طور پر بیٹھے جسٹس طارق مسعود نے مالی مجرمانہ ذہنیت دکھائی۔ اثاثے اور ذرائع چھپانے پر سردار طارق مسعود کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کو عہدے سے ہر صورت ہٹایا جائے۔ اب یہ ریفرنس کس نے دائر کیا؟ بڑا ڈیٹیل یہ ریفرنس ہے اور یہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ 12 صفحات پر مشتمل ہے اور ریفرنس دائر کرنے والی ہیں آمنہ ملک۔ یہ پریزیڈنٹ ہیں سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کی، اور یہ سول سوسائٹی کی طرف سے ان کی مختلف درخواستیں یہ دائر کرتی رہتی ہیں۔ آمنہ ملک یہ کسی انڈیویجول نے نہیں، سول سوسائٹی کی صدر کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، کمپلینٹ دائر کی گئی ہے، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت اور یہ بات عمران خان ایک دفعہ کہہ چکے تھے جب یہ بات سامنے آئی تھی کہ جی سپریم کورٹ کے مختلف ججز کے خلاف تو ریفرنس جا رہا ہے، عمر عطا بندیال کے خلاف چلا گیا، باقیوں کے خلاف چلا گیا، تو اس پر عمران خان نے کہا تھا کہ اگر یہ کارروائی ایسے چلتی رہی تو پھر کسی کا گھر نہیں، آگ لگے گی تو پھر سب کے جو گھر ہیں وہ اس میں آئیں گے، اور اس وجہ سے یہ سلسلہ شروع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جب مظاہر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا تو ان ججز نے باقاعدہ طور پر خطوط لکھ کے چیف جسٹس کو کہا تھا بطور چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل کہ جلد کارروائی شروع کی جائے، اور اب انہی پر الزام لگایا مظاہر نقوی صاحب نے کہ وہ میرے کیس کو دبا کے بیٹھے ہیں تاکہ وہ بہتر جو آگے آنے والا وقت ان کے لیے مناسب وقت ہو وہ اس کے اوپر اس کو اٹھائیں اور کارروائی کریں۔ تو یہ اہم تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔